نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ علماء کی تنخواہ اور سیلری کتنی ہونی چاہیے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں جس طرح آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیٹیاں اور بیٹے اور جناب آپ کے گھر کے اندر جو سردیاں آتی ہیں وہ کپڑے لیتے ہیں، گرمیاں آتی ہیں وہ کپڑے لیتے ہیں، جناب شال ہوگی، جرسی ہوگی اور بھی گھر کی ضروریات ہیں، تو جو امام پاک آپ کے پاس صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ کے علاقے کے اندر آپ کی مسجد کی نگرانی بھی کر رہا ہے اور جناب آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، آپ کی بھی تربیت کر رہا ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کم از کم اس کی تنخواہ تقریباً زیادہ نہیں 50,000 ہونی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت جو بندہ علماء کے ساتھ عزت کرتا ہے، علماء کا احترام کرتا ہے نا، روز قیامت اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا نظر آئے گا۔ جو بندہ علماء کی عزت نہیں کرتا، علماء کا احترام نہیں کرتا، ہاں علماء جو حق والے، جو قرآن و حدیث والے، ان کی عزت احترام نہیں کرتا، وہ بندہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ جی میں صدر ہوں، میں جی انتظامیہ میں ہوں، وہ کبھی اپنے امام صاحب کے پاس آ کر پوچھا بھی ہے کہ قاری صاحب تنخواہ ملی کہ نہیں ملی؟ میں صدر ہوں جی، مجھے لگتا ہے تیرے جیسے تو صدر ہے، امریکہ کا صدر بھی ایسا نہ ہو۔ کبھی امام صاحب کے پاس آ کر بیٹھے ہو کہ امام صاحب آپ کے گھر کا خرچات، آپ کے گھر کے جو جناب کھانا پینا کس طرح نظام چل رہا ہے؟ جب امام صاحب نے جناب ایک چھٹی کرنی ہو تو پھر اسے یاد آتا ہے امام نے چھٹی کیوں کی۔ جب امام صاحب 5 منٹ نماز سے لیٹ ہو جائے پھر اس سے جناب ہوتا ہے کہ امام صاحب 5 منٹ لیٹ کیوں آئے۔ جب جناب امام صاحب جنازے میں لیٹ پہنچے تو جناب یہ کہتا ہے لیٹ کیوں آئے۔ اور کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ تنخواہ بھی ٹائم پہ ملی کہ نہیں ملی، اور کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ جناب تراویحوں کے پیسے بھی ٹائم پہ ملے کہ نہیں ملے، اور کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ قاری صاحب عالم دین آپ ہماری مسجد کے خطیب ہیں، عالم دین ہے، آپ کے گھر کا اخراجات کس طرح گزر رہا ہے؟ تمہارے گھر کے اخراجات 60-70 ہزار روپیے اور امام مسجد کے جناب 10-20-15 ہزار روپیے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان حضرات کو جو جناب مدارس اور مسجد کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، جو انتظامیہ ہیں، جو صدر ہیں، اگر انہوں نے امام مسجد پہ ظلم کیا، امام مسجد کا حق کھائے، تو روز قیامت اللہ کے ہاں وہ دیندار بنیں گے انشاءاللہ۔ میرا یہ پیغام ان تک پہنچایا جائے۔ جو انتظامیہ کمیٹی صدر جو مسجد اور مدارس کے ہیں نا، جو امام خطیب موجہ مدرس کا جناب اس کا کھانے پینے کا اور اس کے جناب اخراجات کا دھیان نہیں رکھتے، ادب نہیں کرتے، روز قیامت ایسے لوگوں پہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اور ظالموں، یہ تو علماء انبیاء کے دین کے وارث ہیں، ان کو تم نے نوکر سمجھ لیا ہے، ان کو تم نے غلام سمجھ لیا ہے۔ علماء کی عزت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عزت کر کے دکھائی تھی، ہمیں بھی عزت کرنی چاہیے۔ علماء کے سامنے جب بھی بولیں ادب سے، نظریں جھکا کے بولیں۔ علماء کے ساتھ جب بھی بات چیت کریں تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر کریں۔ وہ آپ کا چھوٹا بھائی نہیں، وہ نوکر نہیں، آپ کا غلام نہیں، ملازم نہیں، وہ ایک عالم دین ہے، وہ مسجد کا خطیب ہے، وہ مسجد کا امام ہے، وہ مدرس ہے، وہ تیرے دین کی جناب تیری اصلاح کرنے والا ہے۔ اس لیے میں انتظامیہ کمیٹی صدر حضرات کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے امام مسجد کا خیال رکھا کریں۔ بڑے بڑے پیغامات آتے ہیں، جو جناب فون کرتے ہیں بھی قاری صاحب ہم بڑے تنگ ہیں۔ کافی دوستوں نے جناب امامت چھوڑ کر، خطابت چھوڑ کر جناب ریڑیاں لگا لی، دکانیں چلا رہے ہیں، جناب کچھ سعودیہ کو دبئی چلا کمانے کے لیے۔ میری انتظامیہ کمیٹی حضرات جو صدر ہیں انتظامیہ کمیٹی، ان سے گزارش ہے علماء پہ ظلم نہ کریں، علماء پہ زیادتی نہ کریں۔ آپ کا بیٹا شراب پیے تو آپ پوچھیں نا، آپ کا بیٹا جناب زنا کرے تو آپ اس سے نہ پوچھیں، آپ کا بیٹا جناب گلیوں میں جناب پھر رہا ہو، آپ کا بیٹا داڑھی کٹائے تو اپنے بیٹے سے سوال نہیں کرتے، امام صاحب سے سوال کرتے ہیں، بھئی امام صاحب آج 5 منٹ لیٹ کیوں ہو گئے؟ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا